آج ہم دیکھیں ہر ریڑھی والا رو رہا ہے، ہر فیکٹریوں کا مالک رو رہا ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی گاڑی تک جس کے نیچے ہے وہ بھی رو رہے ہیں۔ جملے ادا کرتے ہوئے انسان سوچتا تک نہیں کیا یہ جملہ مجھے اٹھا کر جہنم میں نہ لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اسے شعور دے کر، اس کے ساتھ قوت گویائی دے کر، اس کو تمام حیوانوں سے ایک درجہ بلند کر کے اشرف المخلوقات میں شامل کر دی۔ قوت گویائی انسان کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کرے وہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے الفاظ، اس کا بولنا، اس کا گفتگو کرنا اور اس کے جو جملے ہوتے ہیں وہ ہر انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں، ابھارتے ہیں، اس کو خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کا انسان کے الفاظ کا چناؤ ہوگا، اس کا انتخاب ہوگا، پھر اس سے بڑی بات کہ وہ ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں مل کر اس کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ عربی کا مقولہ بھی ہے فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، جملے ادا ہوتے ہیں، تو پھر اس کی اوقات، اس کی حیثیت، اس کی سوچ، اس کی فکر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، وہ کیا سوچتا ہے اور اس کا لیول کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان الفاظ کی اہمیت اس قدر ہے جن کو ہم چلتے چلتے راہ جاتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے ادا کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ جو بہترین کلمات ہوتے ہیں، جو بہترین بات ہوتی ہے، وہ خوبصورت کلمہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف اٹھتا ہے، وہ چڑھتا ہے۔ فرشتے اسے لے جا کر، اٹھا کر، سمیٹ کر اللہ رب العزت کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا سسٹم اللہ رب العزت نے صرف اور صرف لوگوں کے الفاظ کو سمیٹنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نظام ترتیب دیا ہوا ہے اس کائنات میں، بہت بڑا نظام۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، دائیں اور بائیں، وہ بیٹھ کر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان بولنے لگتا ہے، اس کی زبان پر الفاظ آتے ہی ہیں، قلم بالکل تیار ہوتا ہے، فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں جو بھی وہ ادا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ کتنا بڑا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے صرف لفظوں کو سمیٹنے کے لیے۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ پوری کائنات کی انسانیت کو کاؤنٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کی تعداد کتنی بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا۔ پھر یہ ہوگا کیا؟ آج ہم آڈیو اور ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس موجود رکھتے ہیں اور چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ کوئی مسئلہ بنے، کوئی ایشو بنے، ہم نکال کر لوگوں کو دکھائیں گے، یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے، ایک ریفرنس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام، سسٹم کتنا اعلیٰ ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لفظوں کو سمیٹنے کے لیے، وہ قیامت کے دن کتاب ساری کی ساری کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیب۔ آج خود ہی پڑھو جو تم نے ادا کیا، جو تم نے کرتوت کیے، جو تم نے اپنے جملے ادا کیے، ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے۔ پھر وہاں پر یہ وہ لوگ کہیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں
جو احکامات سے دور رہتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مشفق ہوں گے، جو نافرمان اور مجرم ہوں گے، وہ کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی سی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، مگر اس نے اپنے اندر ان کو سمیٹ لیا ہے۔ یہ وہ ریکارڈ ہوگا، یہ وہ الفاظ اور یہ وہ جملے ہوں گے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیں، جن کو ہم نے کبھی بولتے ہوئے سوچا بھی نہیں کہ ہم کسی کو حقیر سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، ہم کیا کچھ نہیں کہتے، کیا کچھ نہیں سنتے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک ایک جملہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ فرشتے انسان کا لکھتے ہیں، ہمیں جو بھی لفظ بولنا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہر ریڑھی والا رو رہا ہے، ہر فیکٹریوں کا مالک رو رہا ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی گاڑی تک جس کے نیچے ہے وہ بھی رو رہے ہیں۔ جملے ادا کرتے ہوئے انسان سوچتا تک نہیں کیا یہ جملہ مجھے اٹھا کر جہنم میں نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم اچھے جملے ادا کرو، خوبصورت بات کرو، تو اللہ کو کیا ہے، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ انسانوں کا عذاب، اگر کوئی خوبصورت جملے تو ادا کرے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو اچھے جملے ادا کرنے والے، اچھے لفظ ادا کرنے والوں کا انتہائی قدردان ہے، ان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، جملے ادا کرنا، بولنا، اس سے پہلے تولنا انتہائی اہم ہے، انتہائی لازم ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے ایسی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، انسان ایک جملہ، ایک کلمہ کہتا ہے اور اس کلمے کی بنا پر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، انسان ایک کلمہ ایسا ادا کرتا ہے لا یری بہا بأسا، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اس کی بالکل اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، چلتے چلتے وہ کوئی بات کر دیتا ہے، سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ یہوی بہا 70 خریفا فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک کلمے کی بنا پر انسان جہنم کی اتنی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے کہ کوئی انسان 70 سال سفر کرتا رہے تو جتنی دور وہ جائے گا اتنی گہرائی اس جہنم کی ایک کلمہ ادا کرنے کی وجہ سے ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم بولتے ہوئے کتنا سوچتے ہیں، کتنا لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اور ایک ہی کلمہ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا۔ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، انسان ایک کلمہ کہتا ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بھی چلتے چلتے، لیکن وہ خوبصورت کلمہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یرفعہ اللہ بہا درجات، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے الفاظ پر غور کرنا ہے، اور ادا کرنے سے پہلے ان کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، وہ ذرا سرکش ہو گیا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں، دونوں بھائی مل کر جاؤ، اسے کچھ سمجھاؤ کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ انه طغى، وہ ساری حدیں کراس کر گیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ ساری حدیں پار کر گیا۔ لیکن وقولا له قولا لینا، جب اس کے سامنے بات کرنی ہے تو خوبصورت انداز کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے۔ کوئی حق نہیں، چاہے وہ اس کائنات کا ابلیس کے بعد سب سے بڑا میرا دشمن ہے، سب سے بڑا، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس سے بڑا دشمن اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ انسانیت کا، مسلمان اور مومن کا دشمن ہے۔ لیکن جیسا بھی ہے، چاہے ساری حدیں کراس کر چکا ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے وقولا له قولا لینا، اس کے سامنے جاؤ، اسے تبلیغ کرو، اسے سمجھاؤ، لیکن بہترین خوبصورت انداز میں اور حسین ترین الفاظ میں اس کو تم نے تبلیغ کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے
یا پھر ڈر جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ بہترین الفاظ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اتر آتا ہے اور اس انسان کے قریب ہوتا ہے، پھر اللہ کی قربت اس کو مل جاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اچھے الفاظ کا اور اچھے جملوں کا۔ ہمیں بھی ان کو ادا کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔